تبارک و تعالی شانوں نے سب سے پہلے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے قصے کو مفصل بیان فرمایا، ابلیس کی نافرمانی کو اجاگر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی شانوں نے انسانیت کے شرف کو ظاہر فرمایا۔ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ابلیس اور ملعون قرار دیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی شانوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اور مفصل طریقے سے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شانوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو واضح فرمایا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی شانوں نے آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور جس درخت سے منع فرمایا اور شجر ممنوعہ کو ہی انہوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی شانوں نے جنت کے کپڑے بھی اتار لیے، جب دیا تو پوری جنت کو دیا اور جب نکالا تو کپڑے بھی اتار لیے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اور انہوں نے اپنے بدن کو درختوں کے پتوں سے ڈھانک کر رکھا۔ آگے چل کر ہو کر ایک گڑھے میں چلا گیا، ایک جانور آیا پرندہ اور اسے پی کر اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا، اتنا میٹھا پانی ہے۔ آدم علیہ السلام اور زیادہ رو دیے اور کہا کہ اللہ، پرندے بھی میرا مذاق کرنے لگے۔ حالانکہ وہ ندامت کے آنسو ہونے کی بنیاد پر اس پرندے نے واضح طور پر اس بات کو کہا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور زمین پر ادھر رہنے کا حکم فرمایا اور اسی سے تخلیق انسانیت پھر وجود میں آئی۔ اس کے بعد کی آیات میں اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے بارے میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا ہے۔ آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بیٹیاں یا بیٹے وہ نیم عریاں اور ایسا لباس پہنتے ہیں جس کو دیکھ کر شیطان بھی حیا کرتا ہے، یہ سراسر معاشرے کے بھی خلاف ہے، شریعت اسلام کے بھی خلاف ہے۔ بڑے شہروں میں آپ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان ننگا ہوا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے لباس کا انتظام کیا ہے تو ننگا کیوں ہوا جاتا ہے؟ اور آخر میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہتر لباس زمین پر وہ تقوی کا لباس ہے۔ شریعت اسلام نے، قرآن نے اس کو لباس کہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، یعنی جس طرح لباس کو پہنا جاتا ہے، لباس کو صاف کیا جاتا ہے اور لباس کے ذریعے سے انسان زینت اختیار کرتا ہے اور لباس کے ذریعے سے انسان عزت پاتا ہے، اسی طرح تقوی اور طہارت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے۔ میں اور آپ بغیر لباس کے کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، کسی جلسے میں نہیں جا سکتے اور کہیں باہر روڈ پہ نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح تقوی بھی لباس کی طرح ہے کہ بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے مومن کی کوئی زندگی نہیں۔ لباس کے بغیر انسان گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ ننگا ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی معاشرہ ہونا چاہیے کہ تقوی بھی اور طہارت وہ اللہ دیکھے نہ دیکھے وہ دوسری بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، لیکن تیری شرم اور حیا کہاں چلی گئی ہے کہ تو اس لباس کو اتارنا چاہتا ہے جو اللہ تجھے پہنانا چاہتا ہے۔ وہ تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس ہے، اور تقوی اور طہارت کی بنیادوں پر اللہ جنت کے داخلے عطا فرماتے ہیں۔ تقوی اور طہارت اتنی بڑی دولت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر امام متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر ایسا اجر و ثواب ملتا ہے جیسا کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بندے زمین پر اللہ کو اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمانوں پر ستارے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ان کے اندر تقوی اور طہارت کی دولت بہت بڑی تھی اور اس پر اللہ جو عطا فرماتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی شان فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ نے فحش اور بیکار باتوں کو، گندی باتوں کو سب کو حرام کیا ہے، وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو۔ آج کل جو موبائلوں کا زمانہ ہے
اور تنہائیوں میں جو گناہ موبائلوں میں ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اندر داخل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ تم اندر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ باہر ایسے گناہ نہیں کرتے جو چھپ کر ہم خلوتوں میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے نامۂ اعمال پہاڑوں کی طرح لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اللہ ان کو ذرات کی طرح بکھیر کر الگ کر دیں گے اور ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ ہلکے پھلکے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد نبوی ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے جو خلوتوں میں اور تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور بظاہر متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ ہم باہر مجلسوں میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی ثابت کرتے ہیں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے کیواڑ بند کرنا، ساتوں زمینوں کے نیچے چلا جانا، یہ سب کچھ برابر ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اسے دیکھنے میں ذرہ برابر حجاب نہیں۔ اور اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، سب سے زیادہ با حیا ہے۔ جس نے حیا کو پیدا کیا ہو وہ کتنا بڑا با حیا ہوگا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے۔ اس لیے تنہائیوں کے گناہوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ ماں باپ سے پردہ کرتے ہیں، بعض مرد اپنی بیویوں سے پردہ کرتے ہیں، بعض بیویاں اپنے شوہروں سے پردہ کر کے گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں، اور وہ ایسی گندی اور فحش باتیں جو موبائلوں میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال بے جان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بد نظری کا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں فرمایا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم کہ تم شیطان کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ اس نے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے، آدم و حوا کو، کہیں اس طرح وہ تمہیں بھی ورغلا کر گمراہی کی طرف نہ دھکیل دے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس لیے کہ شیطان تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جس طرح تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہم سے دور نہیں ہے، وہ اس کو ہمیں اسی طرح کھلنے میں دیکھتا ہے، اور وہ سب کچھ ہماری حرکتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ دل کے بالکل قریب رہتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک جاندار نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ ہمیشہ دل کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھے، اس لیے کہ جب اللہ دل کے اندر ہوگا شیطان اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہرے دار چوکیدار مضبوط ہوتا ہے وہاں چور اور ڈاکو داخل نہیں ہو سکتا۔ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان فوراً اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض سلسلوں کے اندر ذکر اندر اس کا دل کا ذکر، روح کا ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا کہ میرا ذکر اپنے نفس کے اندر یعنی اپنے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں کے اندر کیجئے اور عاجزی کے ساتھ کیجئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بغیر آواز دیے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، آپ 2 گھنٹے کسی مجلس میں بیٹھے رہیں لیکن آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا رہے، اسی کو نقش بندیہ کہتے ہیں، اسی کو چشتیہ کہتے ہیں، اسی کو قادریہ۔ سارے سلسلوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی رہے، اس کی جلوتیں، اس کی خلوتیں، ہر حال میں وہ اللہ سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ یہ شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے، اور نفس سے بچنے کا بھی یہی نسخہ ہے کہ نفس چونکہ انسان کے اندر ہوتا، نفس کا وسوسہ شیطان کے وسوسے سے زیادہ قوی ہوتا، اس لیے کہ نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ اس سے بچو، اس لیے کہ یہ زیادہ مضبوط ہے، اور شیطان کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وسوسہ کوئی گناہ کا آ رہا ہے اور آپ فوراً خبردار ہو گئے اور لا حول پڑھ کر اپنے دل کو متوجہ کر لیا، وسوسہ فوراً ختم ہو گیا تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر وسوسہ لا حول پڑھنے کے بعد بھی متوجہ اور خبردار ہو جانے کے بعد بھی بار بار وسوسہ آ رہا ہے تو شیطان کی بیچارے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا وہ نفس ہے، جو نفس ہمارا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت آدمی کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے،
اور بعض سلسلوں کے اندر خاص طور سے اس کو دبانے کے لیے باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ مادہ ختم ہو جائے اور آدمی کا نفس ذاکر ہو جائے. جب نفس ذاکر ہو جائے گا تو وسوسے بذات خود ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان آیتوں میں ہمیں ظاہری کے اور باطن کے دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور یہی سب سے بڑی بزرگی اور ولایت ہے. اگر ہماری جلوتیں اور ہمارے خلوتوں سے متصادم ہوں گی، ہم جلوتوں میں اور طرح کے خلوتوں میں اور طرح کے، تو قیامت کے دن خسارے والے ہوں گے. اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. ان گناہوں سے اللہ میرے اور آپ کی خاص طور سے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں خاص طور سے اس چیز کا اہتمام کریں کہ گناہوں سے بچیں. وہ ظاہر کے گناہ ہوں یا باطن کے گناہ ہوں، وہ کیسے بھی گناہ ہوں، سب سے اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس کی وجہ سے روزے کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اگر گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے تو ولایت کے درجے حاصل کرنا کوئی دور نہیں ہوتا. اور آپ کتنے ہی وظیفے پڑھتے رہیں، میں کتنے ہی ذکر اذکار کرتا رہوں، اگر مجھے گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل کبھی بھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے دل کو صاف کیا جائے. کاشتکار کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو پہلے اس کھیت کو تیار کر کے اس میں جو جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور جو ادھر ادھر کا کباڑ ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. اس کے بعد میں اس میں بیج ڈالتا ہے تو بیج اچھا سے جمتا. اور اگر اسی طرح اس میں بیج ڈال دیا جائے تو پھر فصل نہیں اگتی. یہی حال ہمارے دلوں کا بھی ہے کہ اس کو پہلے ہم صاف کریں گناہوں سے اور حیا کریں اللہ سے. اس کے بعد میں تھوڑا بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر. اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ذکر بھی چھوڑ دیں، ذکر بھی کرتے رہیں. بعض مرتبہ بعض سلسلوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے. ذکر کی کثرت اتنی کرائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ ذکر کے نور میں گناہوں کی ظلمات دب کر رہ جاتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے استغفار کی کثرت کریں. میں اور آپ اگر گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو استغفار کو ہرگز بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس امت کو خاص طور سے عطا فرمائی ہے. گناہ ہوتے رہیں، استغفار ہوتا رہے، کل قیامت کے دن اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے استغفار کی برکت سے. اور یہ بندہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نجات پانے والے لوگ سب سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے والے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا